السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت جو لوگ بھی یہ میسج پڑھیں تو اس میں یہ جانکاری چاہیے تھی کہ بچپن سے تو کبھی ہمیں اس کی جانکاری نہیں تھی. ہاں بڑوں سے سننا تھا کہ تصویر نہیں بنانی چاہیے, لیکن وجہ کوئی ریزن مطلب جو ہے نہ کسی نے حدیث کے بارے میں کبھی ذکر کیا نہ قرآن کی کسی آیت کے بارے میں, بس تصویر نہیں بنانی چاہیے ایسا سنا تھا. تو آج یہ حدیث پڑھی ہے تو بڑا ٹینشن ہو رہا ہے کہ یہ بات ہے, تو یہ بات پتہ نہیں تھی. تو ابھی تک تو نہ جانے کتنی ہزاروں تصویریں موبائل سے بنائیں, تو کیا موبائل سے بنائی ہوئی تصویریں گناہ میں شامل ہوں گی, یا پھر جو پینٹ کے تھرو جو پینٹرس وغیرہ بناتے ہیں وہ تھوڑا واضح کیجیے, اس کو تفصیل سے سمجھائیے, مہربانی ہوگی. شکریہ, اللہ حافظ. احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ محمد عاقل, جدہ سے, مملکت سعودی عرب. آپ اگر اس چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, اور اس کی نشریات کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے. آپ بھی ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں جس طریقے سے بھائی کا سوال آیا ہے. میں سیدھا آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر سعد الخذلان, سعودی عرب کے بڑے علماء, عدوحیت کبار العلماء ہیں, اور ان سے بالکل یہی سوال پوچھا جا رہا ہے. نہایت ہی اہم سوال ہے. ہر وہ شخص جس کے پاس جو اس روئے زمین پر زندہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 90% لوگوں کے پاس ایسے فونز ہیں جن میں ہم فوٹو بھی کھینچتے ہیں. اس کا حکم کیا ہے, سنتے ہیں شیخ. سعودی عرب سے موسیٰ ہیں, وہ ان سے یہی سوال پوچھ رہے ہیں. تصویر بالجوال, تصویر بالجوال کا کیا حکم ہے؟ التصویر الذي المحرم. دیکھیے, تصویر جسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اور جس کی وعید شدید آئی ہے احادیث میں, اشد الناس عذاب, جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اشد العذاب, ان سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا ان لوگوں کو جو کہ تصویر بناتے ہیں. علت النهي عن التصویر, یہاں جو بات آپ کو اور ہمیں سمجھنے کی ہے, وعلة النهي عن التصوير جاء منصوصا عليه وهي المضاهاة لخلق الله عز وجل. آپ تصویر کشی یا تصویر بنانے کو کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہاں اللہ کی مخلوق کردہ اشیاء کی بعینہ تمثیل بنائی جائے. كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. کخلقی, اللہ رب العالمین نے اس آدمی کے بارے میں شدید مذمت بیان فرمائی ہے جو کہ اللہ کی طرح کی تخلیق پیدا کرتا ہو. قال الله خلق الله. الخلق اللہ کا مطلب کیا ہے؟ خلق اللہ کا مطلب یہ ہے فهي العلة هي المضاهاة والمحاكاة لخلق الله عز وجل. وهذه انسان ہے, جانور ہے, والنصب التي على شكل ان وہ اشیاء جو جاندار جان جیسے کہ انسان ہے اور جانور ہیں, هذه لا تجوز. هذه لا تجوز. شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر آپ ان چیزوں کو منع فرمایا ہے اور ان کی تصاویر کو نہیں بنانا چاہیے. لیکن کیا یہ جو ہم تصویر کیمرے سے لے رہے ہیں یہ تصویر کہی جاتی ہے؟ سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں شیخ. سورۃ الحیوان و سورۃ الانسان محرمہ, اس کو آپ نہیں بنائیں گے. اور یہی وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں سورہ یہ تصویر ہوا کرتی ہے. تو وہ تصویر کیا ہے سن لیجئے. كذلك أيضا الرسومات لذوات الأرواح أيضا تدخل في الصور المحرمة. یہ وہ کارٹونز بھی اسی میں شامل ہیں جو کہ انسانوں کی طریقے سے بنائے جاتے ہیں جن میں انسان کی شکل وغیرہ ہوتی ہے. أما الصور الفوتوغرافية, اما الصور فوٹوگرافی, جو آپ کا ٹاپک ہے, جو آپ کا سوال ہے یا اس ویڈیو کا عنوان ہے, الصور التلفزيونية, صورت تلفزیونیہ, میں اور آپ ایک دوسرے کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس تصویر کے ذریعے ہے نا. فهل هذه تتحقق فيها علة النهي عن التصوير؟ کیا اس تصویر کشی کو جو میں روزانہ علماء کرام کے فتاوی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں, یہ اس کی علت یا اس کی حرمت یا اس پر کیا حکم ہے؟ محاكاة لخلق الله
کیا یہ خلق اللہ کو جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمرے میں آتا ہے؟ يعني صورتنا الآن في التلفاز الآن. شیخ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تصویر، میری اور آپ کی تصویر یوٹیوب پر یا چینل پر یا ٹی وی پر اپیئر ہو رہی ہے. أو أتى الإنسان صور بجوال. اور ایک آدمی آتا ہے وہ میرے سامنے مجھے ریکارڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. ومحاكاة لخلق الله. تو ایسی صورت میں صورة الإنسان الحقيقية كما خلقه الله. تو یہ ایسی صورت میں بالکل بعین ہی وہ تصویر کشی ہو رہی ہے جو کہ انسان کو جس شکل میں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. اور یہ تصویر کشی نہیں ہے بلکہ یہ عکس ہے. كيف المرآة. تو یہاں جب تصویر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، جیسے میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں، جیسے میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں میری آنکھوں کو آپ بند ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، میں بعض مرتبہ پانی پیتا ہوں اور پانی بوتل کھول کے اس طرح سے، یہ ساری کی سارا عکس آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہی اگر ٹکڑوں میں آپ کے پاس محفوظ ہو تو یہ اس کو عکس کہا جاتا ہے. اور یہ عکس کوئی انسان نہیں بناتا، مشین اس کو ڈیولپ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہے اسی عکس کو جیسے کہ آئینہ دکھاتا ہے. فلا تنطبق عليها علة النهي. فلا تنطبق عليها علة النهي. تو یہ اس کا حکم وہ اس تصویر کا حکم نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کا حکم اس عکس کا ہے جیسے کہ میں اپنی شکل کو آئینے میں دیکھ رہا ہوں، عکس. ولذلك لا تدخل في معنى التصوير المحرم شرعا. یہ اس تصویر کو محرم شرعن جو شرعیت میں حرام ہے اس تصویر کے زمرے میں نہیں آتی. یہ شیخ سعد الخذلان فرما رہے ہیں. وقد كانت عندنا في المملكة العربية السعودية. وقد كانت عندنا في المملكة العربية السعودية، ہمارے پاس سعودی عرب میں بھی اس کو کہا جاتا قدیم زمانے میں کہ یہ عکس ہے. ہمارے یہاں بھی انڈیا پاکستان میں جو پرانے کیمرے ہوتے تھے بیٹھتے تھے اندر لے کے گھس جاتے تھے، کڑک ایک آتی تھی آواز تو وہ عکس کیچ کیا کرتے تھے. صورت العکوس. هذا هو الوصف الدقيق لها، انه عكس ليست صورة. العکس لیست صورة. تو یہ جو عکس ہے یہ وہ تصویر نہیں ہے جس کی ممانعت اللہ رب العالمین نے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اما تسمية الناس لها صورة هي ليست صورة بمعنى الشرعي، هي عكس. هي عكس. على ذلك لا تدخل في الصور المحرمة، لكن ينبغي عدم التوسع فيها. يعني اس میں محتاط رہنا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. البتہ یہ تصویر کشی اس تصویر کشی میں نہیں آتی ہے جس کو حرام کے درجے میں رکھا جائے گا. مجھے امید وضاحت ہو گئی ہوگی. آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے لیکن ادب اور شائستگی سے آپ میری ویڈیو سے اختلاف کر سکتے ہیں. میری رائے میں بھی یہی مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے کہ یہ تصویر کا وہ پہلو ہے جیسے کہ آپ جب ضرورت ہے نا، آج کل تو بہت ساری چیزیں تو ضرورت کے تحت بھی ہوتی ہیں. ہمارے کارڈز ہیں، ان کارڈز پر سب تصویریں چھپی ہوئی ہیں، میری تصویر یہ چھپی ہوئی ہے، ہمارے نوٹوں پر تصویریں ہوتی ہیں. تو یہ عکس بہرحال جائز ہے. مجھے امید وضاحت ہو گئی ہوگی.